السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنی ما جہلت وذکرنی ما نسیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، پچھلے جمعہ میں ہم نے ایک دعا کے بارے میں بیان کیا تھا، اور اس دعا کے ساتھ بڑے فائدے گنوائے تھے۔ دعا یہ تھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے احادیث میں جو 7 بڑے فائدے بتلائے گئے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، نمبر 1 جنت اس کے لیے واجب ہوگی، نمبر 2 اس کو ایمان کا مزہ آئے گا، نمبر 3 وہ گناہوں سے پاک ہوگا، نمبر 4 قبر میں اس کو کامیابی ملے گی، نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس بندے کو نصیب ہوگی، نمبر 6 قیامت کے دن اس کو کامیابی حاصل ہوگی، اور نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کرائے۔ یہ تفصیل سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی اس دعا پر پچھلے جمعہ میں بیان کیا گیا تھا۔ اس دعا کو یاد کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کروائیں، گھر کی مستورات کو اس دعا کو پڑھنے کی تلقین کرے۔ اس دعا کے بہت سے فوائد ہیں جو وقت کی بنا پر نہیں بتلائے جا سکے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے جمعہ میں 6 احادیث کو بیان کرنا کہ جن احادیث کو ہم سب کو یاد ہونا ضروری ہے۔ کتنے حدیث؟ 6 حدیث۔ ہم میں سے ہر ایک کو ان حدیث کا 6 احادیث کا یاد کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ اس قبر کے بازو میں ایک قبر اور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص تھے ان کو فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ آگے آئیے، آپ لوگ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ جمعہ کا ثواب ہم کیوں چھوڑیں؟ پہلی صف میں جمعہ کے دن نماز کا ثواب 1 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر، تو ہم کیوں چھوڑیں اتنا بڑا ثواب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبروں کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا۔ ساتھ میں جو صحابی تھے فرمایا، اللہ کے رسول، ان دونوں کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے ٹہنی کو توڑا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر اس ٹہنی کو زمین میں دبا دیا۔ ساتھ میں جو صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی، یعنی سوکھے گی نہیں، تب تک اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے عذاب کو روک دے گا۔ پہلی حدیث، اس پہلی حدیث سے ہمیں کئی سبق ملے۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، قبر کے عذاب میں جو سب سے زیادہ عذاب ہونے والا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو ابھی تک طہارت کا، استنجا کا طریقہ نہیں معلوم جو اسلام نے بتلایا ہے۔ طہارت کو کس طرح سے بیٹھا جائے، کتنی دیر تک بیٹھا جائے، پیشاب کا آخری قطرہ جب تک کہ دور نہ ہو جائے تب تک کہ طہارت اور پاکی کیسے حاصل کی جائے، یہ ساری چیزیں اسلام کا ایک حصہ ہے۔ یہ مدرسے کی ایک تعلیم ہے، یہ 5 منٹ کا ایک مدرسہ ہے، اور سب سے بڑھ کر قبر میں ہونے والے عذاب سے حفاظت کا ہم سب کے لیے ذریعہ ہے۔ میں ہمیشہ بیان میں اس بات کو کہتا ہوں، جب بھی ہم کپڑے خریدنے والے ہو، لباس کا انتخاب کرنے والے ہو، ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں اور خیال میں رکھیں، اس لباس کی وجہ سے کہیں میں قبر کے عذاب کا شکار تو نہ بن جاؤں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جتنے تنگ کپڑے ہم پہنیں گے اتنا زیادہ ہمیں طہارت اور پاکی حاصل کرنے میں مشکلات آئے گی اور دشواری ہوگی، بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ تنگ کپڑوں میں استنجا کے لیے بیٹھ ہی نہیں سکتے، بالکل بدن کو جس نے پکڑ لیا کہ جھکنا ممکن نہیں، بیٹھنا ممکن نہیں، اس میں طہارت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اور نتیجہ یہ ہوگا ہماری وہ فیشن، ہماری وہ جینس، ہمارا وہ تنگ لباس، ہمارا وہ تنگ کپڑا، ہمارا وہ چند لمحوں کے لیے اپنے وقار کو بتلانا یا اپنے پوزیشن کو بتلانا، وہ ہمارے لیے قبر کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ قطرے گر جائیں گے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں اس جنس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر طہارت نہیں کر سکتے کھڑے ہو کر، اور جب طہارت کھڑے ہو کر کی جائے گی اس میں پاکی حاصل ہوگی نہیں ہوگی، لہذا عذاب قبر میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے بچنے کی کوشش کرے۔ حدیث نمبر آج کے جمعہ کے بیان کی سب سے پہلے حدیث یہ ہے کہ قبر میں ہونے والے عذاب سے جو پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبر والوں کے بارے میں کہا کہ ان کو قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے اور دوسرے کو چغل خوری اور غیبت کی وجہ سے۔ پیشاب سے بچنے کی کوشش کرے، ہمیشہ لباس کا انتخاب ایسے کرے جنس کو جنس میں بھی ایسے کپڑے ہیں جو تھوڑے ڈھیلے ہوتے ہیں، لوز ہوتے ہیں، اگر پہننا ہی ہمیں ڈھیلے پہن آسانی کے ساتھ جس میں پاکی حاصل کی جا سکے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نماز جنازہ جب کہیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اور جوان وہ جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھو کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، وہ آپ کو جواب دیں گے طہارت نہیں ہے، کپڑے اچھے نہیں ہیں، پاکی نہیں ہے۔ 90% اس میں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جینس کی پینٹ پہنی ہوگی، جو جینس کی پینٹ میں بیٹھ کر طہارت نہیں کر سکتے تو وہ لا محالہ کھڑے ہو کر ہی پیشاب کریں۔ تو جس کپڑوں کی وجہ سے ہمیں عذاب قبر کا ہم مبتلا ہو رہے، ہم ایسے کپڑوں کا انتخاب کیوں کریں؟ ہم ایسے کپڑے کیوں پہنیں جو کپڑے ہمارے لیے قبر میں عذاب کا ذریعہ بن جائے، کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم پاک نہ رہ سکیں، ہم پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہ سکیں۔ اس لیے آج کی پہلی حدیث کو یاد رکھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی پاکی کی تعلیم دی، اور عذاب قبر کا دوسرا ذریعہ جو بتایا ہے وہ کیا ہے؟ چغل خوری، غیبت، اس سے بچنے کی کوشش کریں، غیبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص ایام 20 کے روزے رکھے گا، وہ روزے رکھنا ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی یا پورے سال روزے رکھے ہو۔ ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ ہر مہینے جو اردو کے مہینے ہوتے ہیں اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایام 20۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایام 20 کے روزے رکھے گا، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھے گا، وہ روزہ رکھنا ایسا ہوگا جیسا کہ اس نے پورے سال یا پورے عمر بھر کے روزے رکھے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ اب ایام 20 کے روزہ رکھنا تو بہت دور کی بات، اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنا ہی نصیب فرمائے۔ ایام 20 کے روزے رکھنے کی توفیق ملنا تو اللہ کی طرف سے ہے ہی، اللہ ہمیں فرض کی توفیق دے دے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات۔ رمضان کا مہینہ سر پر ہے، ابھی سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، ابھی سے ہم اپنی نیتوں کو پاک، صاف اور شفاف بنا لیں کہ اللہ نے اگر مجھے رمضان تک کی مہلت دے دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھ کر دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور جو رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ اب ہم بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شب برات نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم سب بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے، لیکن رمضان میں سے ہم میں سے کون چلا جائے، کون رمضان کی برکات سے محروم ہو جائے، ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں پہچان سکتے۔ اللہ نے عمر کی قید کو چھپا لیا، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے ہم میں سے کس کی حیات اللہ نے کتنی رکھی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر کے دل میں یہ ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت، طاقت اور میرے عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ میں رمضان کے روزے رکھ سکوں۔ دوسری حدیث ایام 20 کے روزے رکھنا۔ تیسری حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گندے کپڑے، پراگندہ بال، لباس دھندلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا اللہ نے تجھے مال و دولت نہیں دیا؟ تو صحابے نے کہا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، اللہ نے مجھے مال بھی دیا، دولت بھی دیا، میرے پاس اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، مال کا اثر آپ میں نظر آنا چاہیے، مال کا اثر آپ میں نظر آنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنزفوا فإن الاسلام نظیف، مال و دولت کا اظہار بطور نعمت کے استعمال کرنا چاہیے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو مال و دولت اللہ نے بہت نوازا، لیکن ان کی اخلاقی زندگی، وضاقتہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا۔ گندے کپڑے، گندے بال، صفائی کا کوئی انتظام نہیں، ان کی حالت ایسی، ہمیشہ اپنے آپ کو بوسیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے بازو میں کھڑے رہنا کوئی گوارا نہیں کرتا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اس کا اثر آپ میں دکھنا چاہیے، وہ مال اللہ کی نعمت ہے۔ تین چیزیں اگر کسی کو اللہ نے دنیا میں دے دیا وہ اس کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ نمبر 1 کشادہ گھر، نمبر 1 بولیے کشادہ گھر، نمبر 2 کشادہ سواری، نمبر 2 کشادہ سواری، اور نمبر 3 نیک صالح بیوی، نیک صالح بیوی۔ یہ تین چیزیں اللہ نے اگر کسی کو دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوش قسمتی کی علامت، اس کو اللہ نے دنیا میں نواز دیا۔ بہت سارے لوگ مکان کے لیے ترستے ہیں، ذاتی دکان کے لیے ترستے ہیں، ذاتی کاروبار کے لیے ترستے ہیں، روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر لے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے وضو کے درمیان میں مانگی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، وضو کے درمیان میں دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، پڑھیے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ دوسری دعا مانگتے تھے ووسِّنِی فی داری، ذاتی مکان، کشادہ مکان، وسِّنِی فی داری، ذاتی کاروبار، ذاتی تجارت، وسِّنِی فی داری، خود کا کاروبار، کشادہ کاروبار، وسِّنِی فی داری، عزت والی روزی، وسِّنِی فی داری، اطمینان، چین، سکون والی چھت کہ جس کے درمیان میں بیٹھ کر تم اپنے پیٹ کو بھر سکے، وسِّنِی فی داری، جس میں تم اپنے مستونات کی حفاظت کر سکتے، جس گھر میں آپ کی مستونات کی عزت کی حفاظت ہو، وسِّنِی فی داری، وسِّنِی۔ نماز وضو کے درمیان میں جو اس دعا کا اہتمام کرے گا، مفسروں نے اس دعا کے اتنے فوائد تفسیر میں بیان کیے ہیں کہ اس دعا کے کم وقت میں اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ وَسِّنِی فِی دَارِی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَسِّنِی فِی دَارِی وَبَارِکْ لِی فِی رِزْقِی، اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما، وَبَارِکْ لِی فِی رِزْقِی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ہم میں سے ایسا کون ہے جس کو روزی میں برکت نہیں چاہیے؟ ہے کوئی کہ بھئی نہیں ہم کو روزی میں برکت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے بہت دے دیا اب ختم؟ کچھ نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ کی طرف سے برکت کا محتاج ہے، ہم میں سے ہر ایک اللہ کی طرف سے برکت کا محتاج۔ کتنے مکان ایسے ہیں بہت بڑے ہیں، جگہ تنگ ہے، کتنے مکان ایسے ہیں بہت بڑے ہیں، سکون نہیں ہے، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہیں، فکریں ہیں، ٹینشن ہیں، ڈپریشن ہیں، انزائٹی ہیں، سوچ ہیں، ڈر ہیں، خوف ہیں، پریشانیاں ہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا کہ جب بھی وضو کرے اللہم اغفر لی ذنبی وسِّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اپنے ذہن میں وضو کرتے وقت میں اگر اس دعا کو رکھ کر گناہوں سے توبہ، اپنا ذاتی مکان، سکون والا مکان، چین والا مکان، اطمینان والا مکان، بغیر ہفتے والا مکان، بغیر قرضے والا مکان، بغیر لون والا مکان، بغیر کسی کی لڑائی جھگڑے چھینا ہوا مکان، بغیر کسی کا جو ہے آپ کو لٹایا ہوا مکان، خود کا ذاتی مکان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے شکل صورتیں پیدا کر دے گا۔ وَسِّع لِی فِی دَارِی وَبَارِکْ لِی فِی رِزْقِی، اور وضو کے درمیان اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت کا اظہار بطور نعمت کے کرے۔ ایک ہوتا ہے دکھلاوا، ایک ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ کوئی لباس کو پہن کر اگر دل میں نیت یہ کر رہا ہے اس لباس کو پہن کر لوگوں پر میری ایک پہچان ہو، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ کوئی اگر گاڑی کو سواری کو استعمال کر کے اس کے ذہن کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، کوئی مکان کو اس نیت سے بنا رہا ہے میرا مکان ایسا ہو کہ کسی کا مکان ویسا نہ ہو، یہ تکبر ہے۔ لیکن یہ سارے کام کو ذرا سی نیت کو اگر ہم بدل لیں، ذرا سے خیر کو اپنے بدل لیں، ذرا سی اپنی سوچ کو بدل لیں، یہ لباس جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، ثواب ملے گا۔ یہ سواری ہیں صاف اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ کتنی گاڑیاں باہر پڑی ہیں دیکھو، ان کو دیکھ کے دل دکھنے لگے گا، یہ گاڑی پتہ نہیں کتنے سالوں میں کبھی اس میں کپڑا یا پانی لگائے، یہ گاڑی کبھی دھوئی گئی یا نہیں، کھلی واپرنا، کھلی اس کو دھمسنا، کھلی اس کو واپس، اللہ کی نعمت ہے۔ کشادہ سواری کا ملنا اللہ کی نعمت ہے، اور صاف ستھرے رہ کر اپنے آپ کو صاف کرنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنی ضرورت کی چیزوں کو صاف رکھنا۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کا اثر آپ کی زندگی پہ پڑنا چاہیے، آپ کے کپڑوں سے وہ اثر دکھنا چاہیے،
آپ کے دسترخوان سے وہ اثر دکھنا چاہیے، آپ کی روزانہ کی زندگی گزارنے کی جو ضروریات ہیں اس میں وہ اثر دکھنا چاہیے۔ سب کچھ ہونے کے بعد اپنے آپ کو فقیر بنا کر رکھنا، اپنے آپ کو گندا بنا کر رکھنا، اپنے آپ کو گندے کپڑوں میں ملوث رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ہے، یہ بخیلی ہے، یہ کنجوسی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بغض کو، غبار کو ختم کر دے گا۔ ہدیہ کہتے ہیں گفٹ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی احادیث میں بہت سارے فضائل بیان۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں ہدیوں کا کوئی رواج نہیں۔ ہدیے کے بارے میں ہمارے ذہن میں صرف اتنی بات ہے کہ ہدیہ اذان دینے والے کو ہی دیا جا سکتا ہے، ہدیہ صرف نماز پڑھانے والے کو ہی دیا جا سکتا ہے، ہدیہ قرآن خوانی میں جو مردوں کے اوپر قرآن بخشوانے کے لیے آئے ان کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ ہدیے کی یہ تعریف نہیں ہے، ہدیے کی یہ معنی نہیں ہے۔ گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہارے دلوں کا گرد غبار، دلوں کی نا اتفاقی، دلوں کی برائی، دلوں کے اختلافات، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، عداوتیں، کینہ، بغض، دشمنی، اللہ تعالیٰ اس ہدیے کے ذریعے سے اس کو ختم کر دے گا۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے اس مسجد میں ایک مقتدی ہے، ابھی بھی وہ حیات ہے، بہت بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کو صحت و تندرستی دے۔ ہمارے مسجد کے بہت بزرگ مقتدی ہے۔ رمضان کے وقت میں، عید کے دن میں مجھے انہوں نے 20 روپے ہدیہ دیا تھا، اور ہدیہ دیتے وقت گلے لگا کر میری پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد کہا یہ میرے بہت اچھے اور محنت کے پیسے ہیں جو میں نے رکشہ چلا کر کمائے ہیں، یہ میرے طرف سے آپ کو وہ ہدیہ ہے، اور آج تک میں نے وہ 20 روپے کا ہدیہ جمع کر کے رکھا۔ وہ 20 روپے بہت بڑی اہمیت کے حامل نہیں تھے، لیکن اس کے ساتھ میں جو دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے آج تک وہ دعائیں میری زندگی میں برقرار رکھی ہے، اور میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آپس میں ہدیہ دینا چاہیے۔ اس واقعے سے میرا مقصد یہ نہیں کہ سارے لوگ مجھ کے مل کر ہدیہ دیں، توا گرم کر کے روٹیاں سینکنا میرا مقصد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی جو تعریف بیان کی ہے اس کو آپ کے سامنے لانا مقصد ہے۔ 5ویں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ غفلت میں سونا، رات کو سوتے وقت میں جو غفلت میں سو گیا، کل قیامت کے دن اپنی پوری زندگی میں اسے کسی بات پر اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا افسوس اس بات پر ہوگا کہ وہ رات میں اللہ کا ذکر کرے بغیر سویا ہو۔ ہمارے گھروں کے معاملات، ہمارے بچوں کے معاملات، وہ نیند لگتی ہیں موبائل کو دیکھ کر، وہ سوتے ہیں فون کو دیکھ کر، مائیں بچوں کو سلاتی ہے فون میں پویم سنا کر، مائیں بچوں کو کھلاتی ہیں فون میں کارٹون دکھا کر۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہے، بچوں کی صحت کے اور تندرستی کے خلاف ہے، بچوں کے ذہن اور دماغ کے خلاف ہے، اور بچوں کے نظر کے خلاف ہے۔ ہمارے شہر کا ایک واقعہ ہے، چھوٹا 4-5 سال کا بچہ تھا، ابھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ اس کا معمول یہ تھا، بچپن سے وہ موبائل کا عادی تھا۔ آج اس کی حالت ایسی ہے، اس موبائل کو دیکھنے کی وجہ سے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے اس بچے کو دماغ کا پیرالائز ہو گیا۔ وہ بچہ زندہ تو ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی ضرورت کو اپنی ماں کو بتا سکتا ہے۔ جب بھی اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہنے لگتا ہے، اس کی آنکھ کا وہ آنسو دیکھ کر ماں باپ دونوں دیکھ کر اس بچے کو روتے ہیں، اور ماں یہ احساس کرتی ہے شاید اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہے۔ یہ موبائل کے نقصانات ہیں، یہ فون کے نقصانات ہیں۔ رات میں غفلت میں سونے کی ہرگز کوشش نہ کرے، 10 بجنے کے بعد اپنے فون کو بند کر دے، اپنے بچوں کے فون کو جمع کر دے، اور بچوں کو یہ تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے جو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا، تسبیحات کی پابندی کر کے سوئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت میں یہ معمول تھا، آپ چاروں کل کو پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، اپنے چہرے پر اور اپنے پورے بدن پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے وہاں پر وہ پھیرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری صبح ہونے تک آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ ایسا مقرر فرمائے گا جو صبح ہونے تک آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔
غفلت میں اپنے آپ کو سونے سے اور غفلت میں اپنے آپ کو گناہ کرتے ہوئے نیند میں جانے سے بچانے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5ویں حدیث ہے کہ غفلت میں سونے والا شخص قیامت کے دن اپنی پوری زندگی میں کسی بات پر اتنا افسوس نہیں کرے گا جتنا کہ اس بات پر افسوس کرے گا اس رات میں نے بغیر اللہ کا ذکر کر کے سویا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضع ورقد، توضع ورقد، باوضو سویا کرو، باوضو سویا کرو، وضو کر کے سویا کرو۔ وضو کر کے جب کوئی سوتا ہے وہ کروڑ بھی لیتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کی مغفرت فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کی بارش اور کیسے کیسے کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور کیسے کیسے نوازے گا۔ اللہ نے اس امت پر جو رحم کا معاملہ فرمایا، جو کرم کا معاملہ فرمایا، جو ستاری کا معاملہ فرمایا، جو غفاری کا معاملہ فرمایا، دوسری کسی اور امت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل نہیں فرمائی۔ اس لیے جب بھی رات میں سوئیں کیسے سوئیں؟ وضو کر کے سوئے، اللہ کا ذکر کر کے سوئے، تلاوت کر کے سوئے، قرآن کی کچھ آیتیں جو بھی آپ کو یاد ہو، ضروری نہیں کہ پورا قرآن ختم کر کے، جو اللہ نے آپ کو قرآن کی آیتیں یاد کرائی، درود شریف ہیں، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، آیت الکرسی ہے، قل واللہ احد ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ ساری چیزیں پڑھ کر جو آپ کو یاد ہے ذکر کر کے سوئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پچھتاوے سے ہم سب کو بچائے گا۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب کو، فقیر کو، مسکین کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث میں فرمایا مسکین اور مفلس کون ہے؟ اس کی تفصیل فرمائی کل قیامت کے دن ایک شخص وہ ہوگا جو اپنا حج بھی لائے گا، جو اپنا عمرہ بھی لائے گا، جو اپنے روزے بھی لائے گا، جو اپنی زکوٰۃ بھی لائے گا، جو اپنا صدقہ بھی لے کر آئے گا، جو اپنی ہر ایک نیکی کو لے کر آئے گا، لیکن ایک شخص ایسا ہوگا جو اس کے مد مقابل میں آ کر کھڑا ہوگا جس کو اس شخص نے گالی دی ہوگی، جس نے اس شخص کو ستایا ہوگا، جس نے اس کے بارے میں چغل خوری کی ہوگی، جس نے اس کے بارے میں بد کلامی کی ہوگی، جس نے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، زکوٰۃ دے، وہ ساری کی ساری نیکیاں اٹھا کر اس شخص کو جس کی برائی کی گئی، ستایا گیا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلے گا، وہ ساری نیکیاں اس کو ملے گی۔ اور یہ جو روزہ رکھنے والا، یہ تلاوت کرنے والا، صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا، ذکر کرنے والا، اس کا سارے نام اعمال خالی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے بڑا مفلس اور غریب آدمی ہے۔ یہ 6 احادیث ہے جو ہم سب کو یاد ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے روز مرہ کی زندگی میں ان 6 احادیث کا بہت بڑا دخل ہے۔ نمبر 1، پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش کریں، پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ عذاب قبر جو سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بھی کپڑے خریدنے کا ارادہ کریں، وہ کپڑے خریدتے وقت میں ذہن میں ایک نیت ضرور کریں، اتنے تنگ کپڑے میں نہ خریدوں، اتنی چست اور اتنی پیک جنس میں نہ خریدو جس کی وجہ سے مجھے طہارت کرنا مشکل ہو، جس کی وجہ سے مجھے بیٹھنا مشکل ہو، میرا لباس کہیں میرے لیے قبر کے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے، میری جنس میرے لیے قبر میں اللہ کے سخت عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ڈھیلے کپڑے پہنے، مہنگے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے جس کی وجہ سے صحت کا نقصان نہ ہو، جس کی وجہ سے طہارت اور پاکی حاصل نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے ہماری صحت بھی خراب ہو۔ آج کل اتنے چست کپڑے نکل گئے، روزانہ اسپتالوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، روزانہ اسپتالوں میں بیماروں کی عیادت کرنے کا موقع جوان شخص ان کو مثانے کی ایسی بیماریاں ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو آپریشن کی نوبت آ رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، جب وہ جینس پہنتے ہیں، جینس پہننے کے بعد پیشاب پوری طرح کھل کر نہیں ہوتا، آدھا پیشاب نکل جاتا ہے، آدھا پیشاب جو مثانے کی تھیلی ہوتی ہے اس میں باقی ہوتا ہے، وہ باقی رہنے کی وجہ سے ان کے مثانوں میں گانٹیں ہو جاتی، سٹون کا پرابلم ہو جاتا، ان کو درد ہونے لگتا، آپریشن کی صلاح ملنے لگتی، بغیر آپریشن کے اس کا علاج نہیں ہوتا۔
ذرا سی دیر کے لیے اپنی جنس سے اپنی پرسنالٹی کو ظاہر کرنا اور تنگ کپڑوں سے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ 1000 درجہ بہتر ہیں کئی دن اسپتال میں پڑے رہنے سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، عذاب قبر میں، قبر کے عذاب میں جو سب سے زیادہ ملوث کرنے والا لباس ہے، ڈھیلے کپڑے پہنے، چست کپڑے سے اپنے آپ کو بچائے، پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی، ایام 20 کے روزے رکھے، ہر مہینے 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخ ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایام 20 کے روزے رکھے گا وہ ایسا ہے جس نے پوری زندگی اور پورے سال روزے رکھے ہیں۔ اپنے آپ کو اس پر لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرے، نہیں ایام 20 کے روزے رکھتے، ابھی 1 مہینہ جانے کے بعد اللہ کا سب سے مبارک بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نیت کرے اور ارادے کرے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری عمروں میں اتنی برکت نصیب فرمائے، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو، ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان کی ساری عبادت کریں گے، اور رمضان میں اللہ کی طرف سے جو انعام ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے فرمایا رمضان کے بارے میں، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ اللہ نے انعام نہیں کہا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور روزے کا بدلہ میں ہوں۔ اور بتلائیے ایک روزہ رکھنے کے بعد جس کو اللہ خود مل جائے، ساری دنیا اس کے پیروں میں ہے، دنیا کی مشکلات اس کے قدموں میں ہیں، دنیا کی ساری پریشانیاں اس کے قدموں میں ہیں، جس کے ساتھ اللہ آ جائے۔ نیت کریں ہم انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے سے متعلق بیان فرمائی، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے میل کچیل، گرد و غبار، دشمنی، اختلافات کو ختم کر دے گا۔ چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، غفلت میں سونے سے پرہیز کرے، رات کو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر کے سوئے، اللہ کی یاد کر کے سوئے، دعائیں پڑھ کر سوئے۔ پانچویں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مال و دولت کا اظہار اللہ کی نعمت کے شکر پر ہو۔ ایک صحابی آئے گندے کپڑوں میں، برے کپڑوں میں، اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا؟ اللہ نے آپ کو نوازا نہیں؟ اللہ نے آپ کو دولت نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر ان صحابی نے کہا اللہ نے مجھے بہت مال دیا، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال کا اثر تم میں نظر آنا چاہیے، تمہارے مال کا اثر تم میں دکھنا چاہیے، تمہارے مال کا اثر تمہاری زندگی پہ پڑنا چاہیے، تمہارے گھر پر، تمہارے کپڑوں پر، تمہاری روزی پر، تمہاری سواری پر، سب کچھ ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو گندہ رکھنا، اپنی سواریوں کو گندہ رکھنا، اپنے گھر کو گندہ رکھنا، اپنی ذات کو گندہ رکھنا، یہ اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ بخیلی ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ کنجوسی ہے، اور بخیل آدمی اور کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہمیشہ اپنے آپ کو مفلس ہونے سے بچائے۔ پھر مفلس کی تعریف فرمائی کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو سب کچھ عبادت کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو لیکن کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی چغلی کی ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر اس غیبت کرنے والے کے، جس کی غیبت کی گئی، جس کی عزت کو اچھالا گیا، جس کی پیٹھ پیچھے برائی گئی، اللہ وہ ساری نیکیاں اس کو دے دے گا۔ اور یہ روزہ رکھنے والا، یہ خیرات کرنے والا، یہ صدقہ کرنے والا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے مفلس اور غریب آدمی ہے۔ یہ 6 احادیث تھی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔